वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आरब भट्टी और आप देख रहे हैं लाहौर 24 न्यूज़। प्रोग्राम आज की शख्सियत में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और साबिक़ चेयरमैन हैं यूसी 235 के जनाब चौधरी आसिफ मेम साहब। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनकी कुछ सियासी और समाजी ज़िंदगी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक ठाक? सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक कहना चाह रहा हूँ, आपको ईद मुबारक हो, अहले खाना को भी। और इसी मौका पर हमने सोचा कि आपका एक इंटरव्यू भी करें। आपकी बड़ी समाजी और सियासी जो सरगर्मियाँ हैं उनमें आप बड़े पेश रहते हैं और आप अनथक मेहनत करते हैं इस अपने करियर में, हमने जाना इस चीज़ को। तो मुझे आज आप बताएंगे कि ये किस तरह से आप सियासत में आए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक समाजी हैसियत से मैंने इस हल्के में काम शुरू किया और अल्लाह के फजल करम से आज जो इज़्ज़त है, ये मकाम है, सिर्फ़ लोगों की खिदमत से जो हमें हासिल हुआ है। और ये मैं एहसास इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला लोगों को इस तरीके से आगे लेके आता है कि अगर उनकी खिदमात इंसानियत के लिए हों और अल्लाह ताला उसमें फ़रोग़ देता है और उनको इंसान को कामयाबी मिलती है। ये बड़ी अच्छी बात है। और पीटीआई का कैसे देखते हैं? जब से पीटीआई हुकूमत आई है तो आपके इलाके में आपको तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है हल्के में? देखें, पीटीआई जब से आई है यहाँ पे मुखालफत, सियासी इंतकाम और बहुत सारी साजिशें की जा रही हैं। आज इस मुल्क के अंदर वो हाल हो गया है कि जो तकरीबन हमने 72 सालों में हासिल किया था, आज हम उस जगह पे आके खड़े हो गए हैं। ज़ीरो कर दिया गया है। जो कुर्बानियाँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से लेके आज तक की जो कुर्बानियाँ हैं उनको हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। न एक नया पाकिस्तान बनाने की बुनियाद रखने की इमरान खान ने कहा था, लेकिन आज हम डैमेज हो गए हैं। कौन सा नया पाकिस्तान? जो पुराने पाकिस्तान की तो हमने ईंटें उखेड़ दी हैं, उसको कमज़ोर कर दिया है। नए पाकिस्तान की बात करते हैं, 1 लाख नौकरियों की बात करते हैं, घरों की बात करते हैं, लोगों को इमदाद की बात करते हैं। आज इस मौके पे मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को हम बहुत पीछे लेके चले गए हैं। ऐसे लोग रहे तो मुल्क को बहुत सारी मुश्किलात का आगे जाके सामना हो सकता है। मैं ये कहूँगा कि जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का विज़न था, जो मेरे कायद का विज़न था, पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर मनवाने का विज़न था, और हम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे जा चुके थे। और इसमें इस्लामी कंट्रीज़ भी और दूसरी कंट्रीज़ भी। अमेरिका का साबका प्रेसिडेंट ये कहता है कि नवाज़ शरीफ को ख़रीदा नहीं जा सकता, उसने अपनी किताब में भी लिखा है। इसका मतलब है कि नवाज़ शरीफ के ऊपर जो चार्जशीट बनाई गई है, जो उस पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वो सब गलत है। वो तो ये सिलसिला चलता रहेगा, ये केस भी चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा सामने नहीं आ रहा है। तो अभी ये जैसे देख रहे हैं कोरोना वायरस वबा के बायस अभी इस वक्त पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बड़े मुश्किल हालात पैदा हो रहे हैं। तो कैसे देखते हैं इसमें? जो मुखिलत रातों पाकिस्तानी हमारे जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और आपकी भी इसमें क्या इसमें आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने हल्के में और आवाम में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरे ही इस हल्के के एमएनए परवेज़ मलिक साहब जो हमारे लाहौर के प्रेसिडेंट हैं और शाइस्ता परवेज़ मलिक, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के कहने पे उन्होंने लाहौर के एमएनएज़, एमपीएज़, चेयरमैन, कोई एक वर्कर भी पीछे नहीं है इस काम में। और अल्लाह का फजल व करम है कि हमने वो करके दिखाया है जो गवर्नमेंट नहीं कर सकी। और इसमें हमारे जो ख़ास तौर पे जो वर्कर हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया है। उस रोल के अंदर मैं ये कहूँगा कि हमने एक एक दरवाज़ा खटखटाया है, हम लोगों के दरवाज़ों पे गए हैं। हमने राशन नहीं, हमने एक ऐसे लोगों के पास गए जो महरूमी का शिकार हो चुके थे, हमने उनकी मदद इस तरीके से की, नगद पैसों से की, राशन से की, और इस तरीके से हम लोगों के साथ चल रहे हैं और वो हमारा हिस्सा है। आज इस वबा की वजह से हर चीज़ रुक गई है। अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर ताजर बरादरी मायूस हो चुकी है, हमारे मज़दूर भाई जो हो चुके हैं, और जो हमारे किसान भाई हैं, ये गंदम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आटा है, चीनी है, उन चीज़ों का बहरान पैदा हो चुका है। और ये रमज़ान के अंदर जितनी महंगाई इस दफ़ा देखने में आई है, इससे पहले कभी ये हमें नहीं देखा कि लोग इस तरह मायूस भी हों और उनको वो चीज़ें ना मिल सकें जिनकी इनको ज़रूरत है। जिस तरह चीनी है, आटा है,
اور دالیں ہیں، ان کی قیمتیں اتنی بڑھا دی گئی ہیں کہ جو غریبوں کے دسترس سے باہر نکل چکی ہیں. اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا اور کچھ کرنا ہوگا. میں پی ٹی آئی کے اپنا وزیر اعظم عمران خان سے یہ کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں، کہیں آپ 2 لاکھ تنخواہ میں کہتے ہیں کہ گزارا نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ لوگ جو ہیں 18,000 14,000 والے جو نوکریاں کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، وہ کس طرح اپنا گزارا کرتے ہوں گے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی تنخواہ بھی اتنی ہو تو آپ کس طرح اپنا گھر چلا سکتے ہیں. میں اس پہ خاص طور پہ میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں انسانیت کے لیے سب سے پہلے سوچنا چاہیے. اس کے بعد دین ہے، اس کے بعد ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق نہیں رکھا اور انہوں نے انسانیت کو پہلے رکھا، اور آج انسانیت کو ہم نے پیچھے رکھ دیا ہے اور سب سے پہلے ہم مذہب کے معاملے میں، دوسرے معاملوں میں سب سے آگے جا رہے ہیں. لیکن آج یہ کرونا وائرس جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کا طواف روکا گیا، جس کی وجہ سے نبی پاک کے روزے کا زیارت روکی گئی، اور جس کی وجہ سے یہاں مسجدوں کے اندر سوشل ڈسٹنس کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آج یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ اسلام کے خلاف ہے تو اس پہ بل پاس کیے جاتے ہیں. اور جو جن کو ختم نبوت کے اوپر ہم نے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہماری جان، مال، اولاد، ہر چیز قربان، اس کے اوپر بل پیش کر کے اس کو پاس کیا جاتا ہے. تو میں اس پہ یہ کہوں گا گورنمنٹ سے کہ وہ ہوش کے ناخن لے. موقع ایک دفعہ ملتا ہے اور ان کی باری ختم ہو چکی ہے. اب آنے والا ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے کبھی بھی کسی چیز سے نہیں ڈرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہوگا. جی، آپ مجھے اس میں تو سب بتائیں کہ یہ کرونا وائرس کی بات تو چل ہی رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک لمبا عرصہ ہے اس میں، تو اس میں جو آپ کی جو اپنی خدمات ہوں گی، وہ لوگوں کے لیے آپ کی کوئی خدمات ہیں، وہ اس کے متعلق ذرا ہماری جو ناظرین ہیں انہیں بتائیں. دیکھیں، میں آپ کے چینل کی وضاحت سے یہ بات ضرور کروں گا کہ ہم نے تقریباً جس دن سے 4 تاریخ سے ہم نے، پچھلے ماہ کی 4 تاریخ سے ہم نے اس پہ ایک پیکج بنایا. وہ ہمارے قائد کے شہباز شریف صاحب نے حکم تھا کہ اپنے اپنے حلقوں میں ایم این اے، ایم پی اے اور وہ ہمارے ایکس چیئرمین جو ہے نا اس پہ کام کریں. اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کے دروازوں تک گئے. ہم نے کچھ نقد پیکج کا اہتمام کیا. ہماری جو بڑی بہن بھی ہیں، ہماری لیڈر بھی ہیں، خواتین ونگ کی پریزیڈنٹ ہیں شائستہ پرویز ملک، انہوں نے پیسے بھیجے ہمیں جو ہم نے لوگوں کے دروازے تک پہنچائے ہیں. پھر انہوں نے ہمیں راشن دیا. پھر ہم نے اپنے این اے کے آفس کے اندر تقریباً 250 بندے کو پر یو سی کے حساب سے ہم نے راشن دیا ہے. اور ہم اپنے طور پہ 700 گھروں کو ہم ابلائج کر چکے ہیں. اور ان کے اس موقع میں جب ان کو ضرورت ہے ہماری، ہم ان کے دروازوں پہ گئے ہیں، ان کو ہم نے وہ راشن کا پیکج دیا ہے. پھر کچھ لوگ ایسے تھے جو نہیں جا سکتے کہیں بھی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں کر سکتے، ان کو ہم نے غیب طریقے سے جو ہے نا، اللہ اگر پردہ رکھتا ہے تو ہم نے بھی ان کا پردہ رکھا، ہم نے ان کے گھروں میں پہنچایا ہے. پھر تقریباً 350 مہینے کے حساب سے ہم نے فیملیز کا ایک پیکج بنا کے اپنے یہاں سے، اپنے گھر سے، اپنے آفس سے ہم نے وہ تقسیم کیا ہے. اور ہم اس میں انشاءاللہ تعالیٰ جب تک یہ معاملہ ہے ہم اس میں کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ہماری چیزیں نہیں روکتا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں ان چیزوں کو روکیں. اور اس میں انسانیت پہلے ہے، اور اس میں ہم نے کوئی فرق نہیں رکھا. جس بھی منورٹی سے لوگ آئے ہیں ان کو بھی اسی میں شامل کیا ہے. مزدور آئے، ٹھیک ہے، مسلم آئے، اور اس میں جو محکمے کے لوگ تھے، پی ایچ اے کے تھے، کارپوریشن کے تھے، اور ایل ڈبلیو ایم سی کے تھے، جو محکمے سے آئے ان سب کو ہم نے اس میں ابلائز کیا. ٹھیک ہے، یہ تو ایک بڑا اچھا قدم ہے جی، اور آپ کی پارٹی کا بھی اور آپ کے لیڈران کا بھی، کہ وہ اس دکھ اور مشکل کی گھڑی میں غریب اور مستحق لوگوں کی دل کھول کر مدد کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے، ایک بڑا حادثہ پاکستان میں جو طیارے کا ہوا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کی مرضی یہ ایک بڑا حادثہ ہوا. بہت سے فیملیز جو ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کی زد میں آئے ہیں. تو گورنمنٹ ان کے لیے پیکج کا اعلان کر رہی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پیکج وغیرہ، انسانیت سب سے پہلے، زندگی سب سے پہلے. اس زندگی کا نعم البدر 10 لاکھ نہیں ہو سکتا، 5 لاکھ نہیں ہو سکتا. تو یہ طیارے کا حادثہ ہے، گورنمنٹ اس پہ نوٹس لے. یہ چینی اور آٹے والے چکر میں نہ پڑے. یہ پہلے یہ جو اسکینڈلز بنے ہوئے وہ ان کو لیٹیگیشن میں ڈال دیا، کنویں میں ڈال دیا، نکالا نہیں گیا. اعلان کر دیا جی یہ کون پکڑا گیا ہے. اور جو آج سے پہلے لیڈرشپ پکڑی گئی ہے ان کے اوپر کیا ثابت ہوا ہے. حمزہ صاحب 1 سال سے اپنا نیب کی تحویل میں ہیں، تو انہوں نے ان کے اوپر کیا
فرد جرم لگایا گیا اور کیا ان کے اوپر ثابت ہوا ہے؟ کون سی انہوں نے کرپشن کر دی ہے اس ملک کے اندر؟ اور ابھی تک ثابت ہو نہیں سکا. ابھی 5 کو ان کی پیشی ہے, 2 کو شہباز شریف صاحب نے پیش ہونا ہے. تو جو اس گھناؤنے جرم میں یہ خراب طیاروں کو اڑایا گیا ہے, کیا معاملہ ہے, اس کی ایک ایسی انکوائری ہونی چاہیے, اس میں ایسی ایک ٹیم بنائی جائے جو بالکل میرٹ پہ فیصلہ کرے, تاکہ وہ جو شہدا ہیں جن کا خون اس مٹی کے اندر گیا ہے ان کا حساب ہو سکے, ان کے فیملیز کو اس چیز پہ صبر آئے کہ یہ ان کو ایک کڑی سزا دی گئی ہے جنہوں نے اس خراب جہاز کو اڑا کے جس کے ویلز نہیں کھلے یا اور پرابلمز آئی ہیں, تو اس پہ خاص طور پہ گورنمنٹ نوٹس لے. یہ ٹائم سدا ایک جیسا نہیں ہوتا, وقت گزر جاتا ہے, اور جو لوگ اس میں اپنا رول ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ہمیں ناصر ہوتا ہے, وہ اچھے اور بڑے فیصلے کرنے کے لیے اپنوں کی قربانی دینی پڑتی ہے, سب کو خوش نہیں کیا جا سکتا. اس لیے خاص طور پہ ہمیں یہ چاہیے اس موقع پہ کہ اس طیارہ میں شہید ہونے والوں کے ساتھ ہم انصاف کریں, اور ان کی روحوں کو صالح ثواب کے لیے ہم تمام فیملیوں سے, تمام پاکستانیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں. وہ شہدا ہیں, وہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اس گورنمنٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ یہ اس کے اوپر کیا نوٹس لیتی ہے, کیا انکوائری کمیٹی 1 مہینے کے ٹائم میں کیا ثابت کرتی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ کوئی اچھا فیصلہ آنا چاہیے, اور لوگوں کو یہ 10 لاکھ 5 لاکھ سے نکالیں, اور جو شہدا ہیں ان کو اچھی ان کی فیملی کو ابلائج کریں. جی تو ناظرین, آج آپ ساتھ بڑی خوبصورت شخصیت میں موجود ہوں, آصف چودھری آصف میون صاحب, ان کی خوبصورت گفتگو آپ نے سنی, اور ان کی خاص طور پر حکومت سے اپیل ہے کہ جو بھی شہید ہوئے ہیں اس حادثے میں, اور جو گھروں کا نقصان ہوا اس حادثے میں, ان کے لیے ان کی تجویز ہے گورنمنٹ سے کہ ان کے لیے بہتر پیکیج دیا جائے اور ان کے لیے بہتر انتظام کیا جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عارف بھٹی کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئی شخصیت کے ساتھ. اللہ نگہبان.